بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جمعہ کے دن کو باقی دنوں پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسا کہ رمضان المبارک کو باقی دنوں پر۔ یہی وجہ ہے کہ جمعہ کے دن سے بہت سے فضائل منسلک ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ جتنے مبارکات ہوں گے ان میں کیے گئے مال بھی اتنی ہی برکت و فضیلت والے ہوں گے۔ معزز ناظرین، رمضان المبارک کا مہینہ بڑی برکتوں اور بڑی فضیلتوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینہ میں اللہ رب العزت کی طرف سے انسانوں کو خصوصی سہولیات ملتی ہیں اور اس کے خصوصی انعام دنیا انسانیت پر ہوتے ہیں۔ اس ماہ مبارک میں اللہ کی رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آسمانوں کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں اور اس سے انوار و برکات اور رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان المبارک میں عبادات کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ فرض کا ثواب 70 گنا زیادہ ہو جاتا ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے اگر نفل نماز پڑھنے کا مطلب ہے فرض کو ادا کرنا، اس لیے رمضان المبارک میں کثرت سے نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس ماہ مبارک میں ایک رات ہے جو ہزاروں مہینے سے افضل ہے۔ رمضان المبارک میں اللہ رب العزت کی طرف سے یہ انعام و کرام اور نوازشیں اور اس کے برکات ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں عام دنوں میں جن لوگوں کے لیے عشاء کی 17 رکعت پڑھنا مشکل ہوتا ہے وہ رمضان میں 20 رکعت مزید پڑھ لیتے ہیں۔ سیر خیزی کی دولت سے محروم بہت سے لوگ تہجد کے پابند ہو جاتے ہیں۔ ذکر و تلاوت کے معمولات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ اللہ کے لیے صبح شام تک بھوکا پیاسا رہنا آسان ہو جاتا ہے۔ پورے مہینے فضا میں نور و برکت کی بارش محسوس ہوتی ہے۔ لڑنے جھگڑنے والے روزہ کے ڈال سے اپنے غصے کا مقابلہ کرنے لگتے ہیں، نگاہیں جھک جاتی ہیں اور دل انوار الہی کے دار میں محو ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں رمضان کی کئی فضیلت بیان کی گئی ہیں اور احادیث میں تو رمضان مبارک کے فضائل اتنی کثرت سے آئے ہیں کہ ان کے بیان کے لیے مستقل کتاب کی ضرورت ہے۔ رمضان مبارک کے فضائل سے متعلق ایک روایت یہ ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں حاضرین سے فرمایا، تم لوگ ممبر کے قریب آ جاؤ۔ جب لوگ قریب آ گئے تو آپ ممبر پر چڑھے۔ جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ اس کے بعد دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا کہ آمین۔ اس کے بعد تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ جب آپ ممبر سے اترے تو ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آج ہم نے آپ سے ایک ایسی بات سنی جو کبھی نہیں سنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میرے سامنے جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور انہوں نے کہا کہ برباد ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان المبارک کا مہینہ ملا لیکن وہ اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ تو میں نے کہا آمین۔ یہ ایک طویل روایت ہے، متعدد کتب حدیث میں مروی ہے۔ اس حدیث کے 2 حصے اور ہیں لیکن اس کا پہلا حصہ خاص رمضان سے متعلق ہے، اس لیے یہ اس کو ذکر کیا۔ قابل غور بات یہ ہے کہ رمضان مبارک تو اللہ رب العالمین کا عطیہ ہے، لیکن اس عطیہ سے بہرہ مند ہونے کی ذمہ داری خود انسان کی ہے۔ یعنی انسان کو کوشش کر کے اس ماہ مبارک میں اپنی مغفرت کو یقینی بنانے کی جدوجہد کرنی چاہیے۔ ہر شخص کو اپنے طور پر ہر ممکن طریقہ اختیار کرنا چاہیے تاکہ اس کی مغفرت کی شکل پیدا ہو سکے۔ اس نقطہ نظر سے رمضان مبارک کے مبارک ساتھ کو بہت احتیاط اور پورے دھیان سے گزارنے کی ضرورت ہے۔ رمضان مبارک کے بابرکت ایام کو صحیح طرح سے گزارنے اور اس سے پورا فائدہ اٹھانے کے سلسلے میں قرآن و حدیث میں متعدد ہدایات ہیں۔ لوگ عام طور پر ان ہدایات پر عمل بھی کرتے ہیں۔ ان کو اگر ترتیب وار دیکھا جائے تو اس ہدایات میں حسب ذیل امور اضافی اہمیت کے ہیں اور زیادہ اہم ہیں، جس میں سے ایک نوافل کا اہتمام کرنا ہے۔ تو اسی طرح اللہ پاک ہمیں عبادت اور بخشے کا موقع دیتا ہے، جیسے رمضان المبارک، شب معراج، شب برات وغیرہ۔ تو معزز ناظرین، رمضان المبارک میں 12 رکعت نوافل کا خاص عمل بیان کرتے ہیں۔ رمضان المبارک میں 12 نوافل کا خاص عمل جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد اب نشست پہ ہی بیٹھے رہیں اور اول 7 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد مسلسل آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دیں۔ جب مغرب کی اذان شروع ہونے لگے تو اذان شروع ہونے سے چند لمحات پہلے ہی سجدے میں چلے جائیں اور اللہ سے اپنی فریاد مانگتے رہیں۔ صرف 3 جمعہ اس طرح عمل کریں، مراد پوری ہوگی انشاءاللہ۔ ضرورت پڑے تو 14 یا 21 جمعہ بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اللہ کریم ناممکن کو ممکن بنا دیں گے۔ علاوہ رمضان بھی یہ عمل کر سکتے ہیں، مگر جو مقبولیت اور قبولیت رمضان مبارک گھڑیوں میں ہے اور پورے سال میں نہیں، لہٰذا رمضان مبارک کے مبارک جمعہ میں اس عمل کو کرنا ہرگز نہ بولیں۔ اپنی مصروفیات میں سے اتنا وقت ضرور نکالیں اور نصروں کے مقدر بھی سنبھال لیں۔ اللہ تبارک و تعالی
ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔